مجھے اب مری کی سڑکوں کے اوپر خون کی بو آتی ہے. اب جو محدود وسائل تھے، شال ملی، چادر ملی، کچھ بھی ملا، ایون کہ قالین اوڑھے ہیں لوگوں نے. میں نکلا، میرے ساتھ جو مقامی لوکلر تھے ان کو بھی کریڈٹ دیتا ہوں. ساری رات ہم 5 بجے تک، آخری گاڑی جب تک نہیں نکلی ہم گھر میں نہیں گئے. مری سے جانے والے پھنسے ہیں، آنے والے نہیں پھنسے. میرے ہاتھوں کے اوپر چھالیں، دونوں پاؤں کے جو انگوٹھے ہیں یہ اس وقت سنو بائٹ کا شکار ہو گئے ہیں. انہوں نے میرا جینا حرام کر دیا، میرے اوپر اغوا کے پرچے کٹوائے، میری فیملی کو تھریٹ کیا. آج تک کسی چینل نے، کسی بھی وی لاگر نے ایک پوائنٹ نہیں اٹھایا جو میں آپ کے اس پلیٹ فارم سے اٹھا رہا ہوں. ڈیجیٹل پاکستان کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ ہر ویڈیو سے باخبر رہ سکیں. السلام علیکم. ڈیجیٹل پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان عریج فاطمہ. ناظرین کرام، پاکستان کا پرفضا مقام مری، جس کو آج گورنمنٹ آف پاکستان نے آفت زدہ شہر قرار دے دیا ہے. چند روز قبل مری میں برفانی طوفان آیا اور پورے ملک کو ہلا کر رکھ دیا. تقریباً 23 کے قریب ہلاکتیں ہوئیں. معصوم بچوں نے اپنے والدین کے سامنے دم توڑا. ماؤں کے لختے جگر، بہنوں کے بھائی اس دار فانی سے کوچ کر گئے. کیا مری میں جنگل کا قانون ہے؟ کیا مری پاکستان سے باہر ہے؟ کیا مری کے عوام اتنے بے حس ہیں کہ مدد کو نہ پہنچ سکے؟ کیا لوگ سو رہے تھے؟ گاڑیوں کے اسپیئر پارٹس تک اتار لیے گئے، یہاں تک کہ لاشیں گاڑیوں میں سسک کر مر گئیں، لیکن لوگ مدد کو نہ پہنچے. اسی سچویشن میں ایک اللہ کا ایسا بندہ بھی تھا جو اسی رات اپنے گھر سے باہر نکلا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقُلِ الْإِنسَانِ حُسْنًا، اور اپنے بندوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ. یہ ملک سوچل ہیں، انہوں نے تقریباً 300 افراد کو اپنے گھر میں پناہ دی. آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور اس سانحے کے متعلق جان لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عریج آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. بہت ہی سینسیٹیو اینڈ ہارڈ ٹاپک آپ لے کے آئی ہیں. آپ دیکھ رہی ہیں، آپ نے خود کہا کہ مری کو آفت زدہ شہر ڈکلیئر کیا گیا. سیاحوں کی جنت، جو سیاحوں کی جنت ہے اس کو آفت زدہ قرار دیا گیا ہے. اس میں کافی فیکٹر ہیں. سب سے پہلے بیک گراؤنڈ تھوڑا سا بتا دوں کہ سوشل میڈیا کے اوپر میرے موسم سے متعلق پیجز ہیں، جس میں سب سے اوپر ہے مری ویدر کا نام، جو تقریباً 7 سال سے میں رن کر رہا ہوں. تو ہمارے پیجز کے اوپر اور سوشل میڈیا کے دوسرے جو لنکس ہیں، جس طریقے سے میسنجر ہو گیا، واٹس ایپ ہو گیا، تو ہم نے پہلی فورکاسٹ کی تھی ریڈ الرٹ کی 27 دسمبر کو کہ 3 جنوری سے لے کر 8 جنوری کے دوران ملکہ کوثر مری میں 2 سے 4 فیٹ سنو فال ہو سکتی ہے، گلیات میں 4 سے 6 فیٹ. اور ریڈ الرٹ ایشو کیا تھا کہ تمام جو کنسرن ڈپارٹمنٹس ہیں وہ ریڈ الرٹ رہیں، جس میں واضح لکھا ہوا ہے، آپ ہماری فورکاسٹ پڑھ سکتے ہیں کہ سڑکوں کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، شہرات بند ہو جائیں گی، بجلی کا نظام ختم ہو جائے گا، فیل ہو جائے گا، درخت ٹوٹیں گے، تاریں ٹوٹیں گی، اور اس کے علاوہ ٹریفک جیم ہوگا، کئی فیٹ برف آئے گی، طوفانی ہوائیں چلیں گی، اور طوفانی ہواؤں کے ساتھ سنو بلیزرڈ ہوگا، سنو اسٹار. تمام اداروں کو ہم بھی بھیج دیتے ہیں، وہ بھی سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں. مین چینل کے اوپر آ گیا، اور اس کے بعد محکمہ موسمیات پاکستان نے بھی وارننگ ایشو کر دی تھی کہ اس طریقے سے مری ایسی جگہ ہے جہاں پہ اگر غیر جانبدارانہ ایسٹیمیٹ لگایا جائے تو 3500 سے زیادہ یہاں پہ گاڑیوں کی پارکنگ ہے ہی نہیں. مری میں جتنا ہوٹل بنے ہوئے ہیں آپ کو وہاں پہ پارکنگ نظر نہیں آئے گی. ہوٹل بنانے کا اصول ہے کہ جب تک اس ہوٹل کو NOC نہیں جاری کیا جاتا، جب تک کمروں کے حساب سے آپ نے پارکنگ نہیں بنائی. نقشے پاس کیے گئے اور 10 منزل ہوٹل وہاں پہ تعمیر ہو چکے ہیں، لیکن ان کی پارکنگ 1-2 گاڑیوں کے علاوہ ہے ہی نہیں. پارکنگ نہ ہونے کے باعث دوسرا انتہائی رش، اور تیسرا یہ ہے کہ شام کے وقت 5 تاریخ کو نیشنل ہائی وے NHA ایکسپریس وے کے اوپر گاڑیوں کو روک لیا گیا، اور ڈنا کے مقام کے اوپر ان کو ڈائیورژن لگا کے واپس اسلام آباد کی طرف بھیجا گیا. وہ مناظر بھی میں نے کشمیر پوائنٹ سے اپنے گھر سے براہ راست دکھائے. وہ ٹریفک چلی گئی، ہم بھی نارمل ہو گئے. مری میں بھی ہم نے سوچا کہ اب اوور فلو ختم ہو جائے گا. جو گاڑی یہاں پہنچ چکی ہیں، آلریڈی مری بک تھا، سارے ہوٹل میں کمروں کی گنجائش ختم تھی، اپارٹمنٹس میں ختم تھی. جو ان کے اپنے گھر تھے وہ بھی پہنچ چکے تھے، جن کے نہیں تھے وہ ہوٹلز میں تھے، اور باقی عوام ضروری نہیں کہ 1 لاکھ گاڑی آئی ہے. ہمارے بہت سارے چینلز کے اوپر چل رہا ہے جی 1.5 لاکھ گاڑی آئی ہے. یہ کشمیر کا راستہ بھی ہے. یہاں پہ کچھ گاڑیاں آزاد کشمیر چلی جاتی ہیں، کچھ گاڑیاں آپ کی
بھوربن سائڈ کے اوپر چلی جاتی ہیں, کچھ گاڑیاں آپ کی گلیات چلی جاتی ہیں, کچھ مری کی طرف آتی ہیں. دوبارہ سے جب ہم نے کہا کہ ایوری تھنگ از نارمل, لیکن اس طوفان کا سب سے خطرناک فیز شروع ہونے والا تھا فرائیڈے, آج بھی جمعہ ہے, اور آج سے ایک ہفتہ پہلے تقریباً 11 بجے ہم نے لائیو سٹریمنگ میں کہا کہ اب سب سے خطرناک فیز شروع ہوگا, اور میں لائیو آ کے دکھایا کہ سنو بلیزرڈ سٹارٹ ہو چکا ہے, طوفانی ہوائیں چل رہی ہیں. پھر وہی دیکھا کہ وہ جو گاڑیاں گئی ہوئی تھیں ان سے کئی گنا زیادہ گاڑیاں یہاں پہ آ گئی تھی مری میں, اور ٹریفک سٹک ہو گئی. ادارے اس وقت سمجھ لیں کہ ان کی ہاتھ سے یہ چیز نکل چکی تھی. دنیا کی کوئی مشین گاڑیوں کی موجودگی میں برف نہیں کاٹ سکتی. دوسرا, آج تک کسی چینل نے, کسی بھی وی لاگر نے ایک پوائنٹ نہیں اٹھایا جو میں آپ کے اس پلیٹ فارم سے اٹھا رہا ہوں. آپ میری لائیو سٹریمنگز اٹھا لیں جو بھی میں نے دی ہیں, مری سے جانے والے پھنسے ہیں, آنے والے نہیں پھنسے. 11 بجے سے لے کے 2 بجے تک ہوٹل میں چیک آؤٹ ہوتا ہے پوری دنیا میں, مری میں بھی یہی ٹائم ہے 11 سے 2. اور یہ لوگ جو 11 سے 2 کے درمیان ہوٹل چھوڑ کے گئے ہیں, ان میں سے اکثر نے میری لائیو سٹریمنگ میں یہی کہا کہ ہوٹل والوں نے ہم سے اگر ایک دن کا کمرہ انہوں نے ہمیں 10,000 میں دیا تھا تو اب وہ 20,000 مانگ رہے ہیں, کوئی 25 مانگ رہا ہے, کوئی 30 مانگ رہا ہے, ایون کہ ایک بندے نے 70 بھی کہا. تو وہ کہتے تھے کہ ہم نہیں دے سکتے تھے. سارے لوگ نکل پڑے چیک آؤٹ ٹائمنگ کے دوران 11 سے 2. 11 سے 2 میں جو گاڑیاں پھنسی تھیں وہ اگلے 36 گھنٹوں تک پھنسی ہی رہی, وہ سڑکوں کے اوپر. اس کے بعد لاک ہو گیا مری, چوک ہو گیا. میک ڈونلڈ چوک لوور ٹوپا کے پاس ایک نیا آپ کو پتہ ہے چین شروع ہوئی ہے, تو وہاں پہ بھی ٹریفک پھنس گئی, ایگزٹ نہیں ہو سکا. ادھر سے گلیار سے ٹریفک آئی, مری کا جی ٹی روڈ کے ذریعے ایگزٹ نہیں ہو سکا, ایکسپریس وے کے اوپر ایگزٹ نہیں ہو سکا, اور مال روڈ سے لے کر 16 کلومیٹر تک گاڑیوں کی طویل قطاریں, اور اس میں لوگ پھنس گئے. اور اس کے بعد جو طوفان تھا اس میں کوئی ادارہ باہر نہیں نکل پا رہا تھا. تو اس کے بعد جب میں نے دیکھا کہ سوشل میڈیا کے اوپر, ٹی وی کے اوپر, بلکہ ٹی وی کے اوپر چل رہا تھا کہ امدادی ٹیمیں پہنچ چکی ہیں, یہ ہو چکا ہے, لیکن جب میں باہر گھر سے نکلا تو وہاں پہ صورتحال بالکل الٹ تھی. وہاں پہ کوئی امدادی, کوئی کارکن, کچھ بھی نظر نہیں آیا مجھے حکومت کی طرف سے. اس کے بعد میں نے, اور میرے جو سرونٹ ہیں اور میرے جو قریبی نیبرز ہیں لوکل مری کے, ان کو میں نے کہا کہ یار اب ان لوگوں کو گھر میں لے کے آتے ہیں, اب یہ طوفان چلے گا تقریباً 15 سے 16 گھنٹے, تو یہ گاڑیوں میں پھنسے رہیں گے, یہاں سے نکلنے کی گنجائش نہیں ہے کیونکہ سڑک کے اوپر 2-2 فٹ برف ہو چکی تھی. پھر ہم نے تقریباً پہلے فیز میں 20 گاڑیوں سے لوگوں کو نکالا, ان کو میں لے کے آیا اپنے گھر, چائے وغیرہ ان کو پلائی, کیک وغیرہ سے ان کو ریفریش کیا, واش روم کھول دیے. خواتین کو ایک علیحدہ حال میں ہم نے بٹھا دیا جہاں پہ تقریباً 60 سے 70 خواتین اور بچے, جس میں سے مرد تھے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے خواتین کا تناسب زیادہ ہے, تو ایک گاڑی میں ایک باپ یا اس کے ساتھ بچے فیملی آتی ہے تو ایک ہی مرد عموماً ہوتا ہے. 50 کے قریب ہم نے بندے 2 کمروں میں بٹھا دیے. اب جو محدود وسائل تھے, شال ملی, چادر ملی, کچھ بھی ملا, ایون کہ قالین اوڑھے ہیں لوگوں نے. گرمیوں میں تو آپ گزارا کر سکتے ہیں, سردیوں میں نہیں, بری حالت تھی. پھر ہم سب نے اجتماعی طور کے اوپر جو ہمارے گھر میں موجود تھے, چاولیں, دال, ہم نے وہ پلاؤ بنا کے پتیلوں کے ذریعے ان کو پہنچایا. کچھ لوگ اتنا امیر لوگ ہیں وہ فرشوں کے اوپر نہیں آتے, ان کے وہ توہین سمجھتے ہیں یا ان کو شرم بھی آتی ہے, باپردہ فیملیز بھی تھیں, تو وہ گاڑی میں ہی بیٹھے رہے. ہم نے ان کو گاڑیوں میں جا کے جو بھی خوراک تھی ہمارے پاس, قہوہ تھا, چائے تھا, تو مری کے بچے بھی اس میں شامل تھے, ان کے ہاتھ بھی ٹوٹے, ان کی تھرماسیں بھی ٹوٹی کیونکہ برف کے اوپر چلنا مشکل تھا. اور ہم نے تقریباً 350 گاڑیوں کو 1 سے 1.5 کلومیٹر میں وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہر بندے کے پاس کچھ نہ کچھ ضرور فراہم کیا. سب لوگوں نے کہا کہ ہمیں کہیں سے امداد نہیں ملی. سر یہ تو آپ لوگوں کی کہانی تھی نا, آپ لوگوں نے دیکھا, مدد کے لیے نکلے, جتنی امداد آپ لوگوں سے ہو سکتی تھی آپ نے کی دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کے. لیکن وہاں کے مقامی لوگوں نے کیا کیا؟ 30 روپے کا انڈا, کیا اس دن 500 روپے کا دینا یہ جائز تھا؟ کیا وہ جو لوگ مر رہے تھے ان کی گاڑیوں کے اسپیئر پارٹس اتارنا یہ جائز تھا؟ کیا لوگوں سے انسانیت ختم ہو گئی تھی؟ ہم مانتے ہیں ہماری حکومت کبھی بھی مدد نہیں کرتی, جہاں پہ ہم لوگ مر رہے ہوتے ہیں, ہم مر جاتے ہیں, حکمران شاید جنازہ بھی نہیں پڑھنے آتے. لیکن کیا وہاں کے مقامی لوگ اتنے بے حس ہو گئے تھے کہ وہ اس رات بالکل بھی مدد کے لیے نہیں آئے؟ معذرت کے ساتھ کہ ہم پاکستانی وہ قوم ہیں کہ جب رمضان کا آغاز ہوتا ہے تو ہم ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں. رمضان کے آغاز سے ہم جو چیز 50 کی ہوتی ہے اس کو 250 کا کر دیتے ہیں. تو وہاں پہ لوگ پھنسے ہوئے تھے,
اور کچھ منافع خوروں نے اس لالچ کا فائدہ اٹھایا. 500 کا انڈا مجھے نہیں پتا 200 کا انڈا بکتے میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. 250 سے 300 کی پانی کی بوتل میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے. سر 30 روپے کی عام دنوں میں ہمیں پانی کی بوتل وہ تو چھوٹی ہے نا. اگر بڑی بوتل کی ہم بات کریں 50 سے 60 کی ہے ایکوافینا یا کوئی بھی برانڈ ہو تو وہ وہاں پہ 300 تک 350 تک وہ بکی ہے. کمروں کا 30,000 کا تو مجھے بھی پتا ہے کہ لوگوں نے کہا ہے کہ 30,000 تک. 70,000 کے ایک انیکسی کے بارے میں کچھ کہا جا رہا ہے کہ مری میں ایک انیکسی ہے وہ 70,000 کے اوپر رینٹ کے اوپر دی ہے مجبوری سے فائدہ اٹھا کے کہ اس میں بہت سارے لوگ جو افورڈ کر سکتے تھے وہ گھسے ہیں. تو 70,000 کی باتیں اس طریقے سے ہیں. تو ایوریج یہی تھی کہ 10,000 والا کمرہ 30,000 میں مانگا گیا ہے کہ جو لوگ پھر پاگلوں کی طرح وہاں سے ہوٹلوں سے نکلے ہیں جان بچانے کے لیے لیکن برف میں وہ پھنس گئے. بہت دکھ ہوا ان خاندانوں کا. یقین کریں کہ میرا دل ٹوٹ گیا. میں 14 سال سے مری میں رہ رہا ہوں. مجھے اب مری کی سڑکوں کے اوپر خون کی بو آتی ہے. میرے چہرے ان لوگوں کے چہرے آ جاتے ہیں. میں آنکھیں بند کرتا ہوں لوگوں کے چہرے آ جاتے ہیں جو میٹھی موت کا شکار ہو گئے. پاکستان آرمی کی میں تعریف کروں گا کیونکہ وہ ایک بہت ڈسپلن ادارہ ہے. اس نے آ کے مدد کی. میں نکلا میرے ساتھ جو مقامی لوکلر تھے ان کو بھی کریڈٹ دیتا ہوں. ساری رات ہم 5 بجے تک آخری گاڑی جب تک نہیں نکلی ہم گھر میں نہیں گئے. میرے ہاتھوں کے اوپر چھالے ہیں. میرے پاؤں جو ہیں دونوں پاؤں کے جو انگوٹھے ہیں یہ اس وقت سنو بائٹ کا شکار ہو گئے ہیں. اور میں نے ابھی ڈاکٹر سے ٹائم لیا ہوا ہے لاہور اور میں آرتھوپیڈک سرجن کے پاس جا رہا ہوں کیونکہ وہ کام کرنا چھوڑ گئے. مجھے واک کرنے میں تکلیف ہو رہی ہے کیونکہ 1.5 دن میں برف میں رہا ہوں اور جب تک آخری بندہ وہاں سے نہیں نکلا. سر ہم اکثر ایک سوال اٹھاتے ہیں بلکہ اب سوال کیا اٹھاتے ہیں شاید جہاں سال کا آغاز ہوا پوری دنیا بہت خوش تھی لوگ خوشیاں منا رہے تھے لیکن شاید ہماری بدقسمتی یہ تھی کہ ہمارے اسکولز کی چھٹیاں تھیں اور لوگ گھومنے کے لیے آئے ہوئے تھے. میں خیر مری کا اب کیا ہمیں باقاعدہ بائیکاٹ کر دینا چاہیے؟ لوگ کیوں مری جا رہے ہیں مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی. یہ لوگ سر میں آپ کو ایک قصہ اپنی زندگی کا بتا دیتی ہوں. عمران ریاض خان اینکر ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کا کام ہے مری والوں کا. ہر سال یہ کرتے ہیں کہ گاڑیاں بند کر دیتے ہیں برف ڈال دیتے ہیں پھر جب آپ کی گاڑی پھنس جاتی ہے تو 3-4 لوگ نیچے اترتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی ایک زنجیر ہم آپ کی گاڑی کے ساتھ لگائیں گے اور آپ کی گاڑی کے اوپر چڑھا دیں گے. کیا واقعی ایسا ہوتا ہے؟ جب آپ گاڑی پارکنگ میں کھڑی کرنے لگتے ہیں تو آپ کے پاس ایک بچہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ جی 10 روپے دیں 100 روپے دیں آپ کی گاڑی کو جو ہے ہم اس کا خیال رکھیں گے. اگر آپ نہیں دیتے تو وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھ لینا پھر آؤ گے تو لکیر لگی ہوگی ہمیں نہ کہنا. جہاں تک آپ نے یہ باتیں کی ہیں یہ 100% درست ہے. ویڈیوز آئیں کسی نے ہمارے پلیٹ فارم کے اوپر بھی بھیجی ہم نے اپنے پیج کے اوپر لگائی کہ جہاں پہ سڑک بالکل صاف تھی وہاں پہ برف کے انبار تھے. وہاں پہ جیپ مافیا جنہوں نے برف سڑکوں کے اوپر پھینکنا شروع کر دی اور اللہ کا فضل ایسا ہوا کہ چیف سیکریٹری صاحب کو ہم نے ٹیگ کیا. ہم نے ان کو کالز کی اور بہت سارے لوگوں نے کال کی ویڈیو ٹیگ کی. اس کے بعد پولیس حرکت میں آئی اور پولیس نے اس بندے کو گرفتار کر لیا 24 گھنٹوں کے اندر جو وہاں پہ برف پھینکتا تھا. اس کا پورا گروہ ابھی کافی لوگوں کی تلاش ہے. یہ ایک بندہ نہیں تھا اس کے ساتھ جڑے ہوئے کافی لوگ تھے. تو وہ جو جیپیں کے ذریعے پھر ان کو پہنچاتے تھے دھکے لگاتے تھے چین چڑھاتے تھے وہ پکڑا گیا ہے گروہ. ایک بندہ پکڑا گیا ہے. ایک یہ فائدہ ہو گیا. دوسرا یہ ہے کہ میں مری میں 14 سال سے رہ رہا ہوں. سمجھ لیں کہ میری ایک زندگی کا ایک حصہ ہوتا ہے. اگر آج کی اوسط ایج لگائیں تو یہ ایک حصہ ہے. 14 سال میں میرے ساتھ آج تک ہمیشہ یہ ہو کہ میں اپنی گاڑی کہیں پارک نہیں کر سکتا سوائے واقفیت کے سوائے جان پہچان کے کہ جو ہوٹلز والے دوست ہیں میرے ان کو جا کے ان کی پارکنگ میں کھڑی کر دیتا ہوں. لیکن مجھے آج تک جرت نہیں ہوئی کہ میں اتنا سالوں سے مری میں رہ رہا ہوں کہ میں اپنی گاڑی کو پارک کروں. تیسری بات کہ پارکنگ ایشو ہے. پارکنگ پلازے یہاں پہ نہیں ہے. حکومت پاکستان سے میری اپیل ہے عمران خان صاحب سے اور چیف جسٹس صاحب سے بھی میری اپیل ہے کہ جو بھی مری میں ہوٹلز ہیں ان سب کا ریکارڈ چیک کیا جائے. ان کا ریکارڈ چیک کیا جائے اور جن کی پارکنگ نہیں ہے ان سب کو سیل کر دیا جائے. جب تک وہ پارکنگ پرووائڈ نہیں کرتے جب تک وہ آپ کو پارکنگ نہیں دیتے تو پھر اس طریقے سے ہم اپنے پاکستانی بھائیوں کو یہاں زندہ درگور ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے اگر اس کے اوپر ایکشن نہیں ہوا. میرے اوپر انہوں نے FIR کٹوائی ہیں وہ بھی میں کسی وقت آپ کو بتاؤں گا کہ کیوں کٹوائی ہیں. کہ میں اکیلا تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ میں ایک اکیلا شخص تھا جب کرونا کی وبا پھیلی ہوئی تھی اور میں اپنے پاکستان کی قوم کو بچانے کے لیے میدان میں آیا تھا. تو جب میں نے ایکسپوز کیا تھا ایک لائیو سٹریمنگ میں سٹنگ آپریشن کیا تھا جس میں کرونا کا پیک تھا اور یہ ہوٹل چند ہوٹل سارے نہیں چند ہوٹل چھپ چھپ کے لوگوں کو
कमरे दे रहे थे और उसके बाद इन्होंने मेरा जीना हराम कर दिया, मेरे ऊपर अगवा के पर्चे कटवाए, मेरी फैमिली को थ्रेट किया, मेरे बच्चों को अगवा करने की इन्होंने धमकियां दी और बहुत कुछ, वो एक अलहदा है। हमेशा से पाकिस्तान का ये जो शहर है मरी बहुत खूबसूरत है, लोग बाहर से इसको देखने के लिए आते हैं, लेकिन खुदारा अब इस सानहे के बाद हम सबको भी सबक सीखना चाहिए कि हमेशा बर्फ़ होती रही है, इस साल भी हुई है। जब आपको एक चीज़ के बारे में आगाह कर दिया जाता है तो आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि जहाँ भी आप किसी भी जगह का रुख कर रहे हैं तो पहले उसकी वेदर कास्ट को चेक किया जाए। उम्मीद है कि आप आज की इस कहानी से ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, यकीनन आपको भी मिला होगा। अपनी मेज़बान अरीज फातिमा को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। प्यारे पाकिस्तान का भी अल्लाह निगहबान।